ناظرین، حج کی اقسام اور ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ حج کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ اب ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں لیکن ان کو معلومات نہیں ہوتی، وہ ایک ہی طریقے سے وہ نیت کر لیتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے، مکس کر دیتے ہیں۔ حالانکہ 3 اقسام ہوتی ہیں اور تینوں کا آپس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو پہلی جو حج کی قسم ہے وہ ہے حج افراد، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حج افراد میں آپ کیا کرنا ہوگا حج کے دوران؟ غور سے سنیے، اس میں حاجی صرف حج کی نیت کرتا ہے، عمرہ کی نیت اس میں نہیں ہوتی، عمرہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف حج کے دنوں میں احرام باندھتا ہے اور حج مکمل کر کے احرام اتار دیتا ہے۔ اس میں قربانی بھی واجب نہیں ہے، قربانی بھی لازمی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں حج افراد، جس میں آپ کو عمرہ بھی نہیں کرنا، حج ہی کے دن یعنی کہ آپ نے سیدھا عرفات جانا ہے، عرفات سے پہلے آپ نے احرام باندھ لینا ہے اور باقی تمام جو ہے وہ دوسرا جس طریقے سے حج کرتے ہیں وہی ارکان کرنے ہیں۔ تو اس میں قربانی بھی واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، حج مکمل کر کے آپ نے احرام کھول دینا ہے۔ اسے کہتے ہیں حج افراد۔ اب حج قران جس میں قربانی واجب ہوتی ہے، اب وہ سنیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں حاجی عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہے اور ایک ہی احرام میں دونوں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ مکہ مکرمہ جب پہنچے گا اسی احرام کے ساتھ اس نے عمرہ ادا کرنا ہے، پھر اسی ہی احرام کے ساتھ اس نے مکمل حج ادا کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، لازم ہے۔ اس کو کہتے ہیں، جو قسم ہے وہ حج قران ہے۔ اب جو تیسری قسم ہے وہ حج تمتع ہے۔ اس میں حاجی عمرہ اور حج الگ الگ احرام کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ پہلے سے عمرہ کرنا ہوگا حجاج کو، اس کے بعد احرام کھول دینا ہے، پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھنا ہے اور اس میں قربانی واجب ہے، لازم ہے۔ یعنی کہ 7 ذی الحج کو آپ جائیں، عمرہ ادا کریں، احرام اپنا کھول دیں، پھر 8 ذی الحج کو آپ نے دوبارہ احرام باندھنا ہے اور مینا کی طرف رخ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے حج سٹارٹ کرنا ہے اور اس میں بھی قربانی واجب ہے۔ اب آپ نے تینوں قسمیں سن لی ہیں۔ اب ان تینوں کی قسمیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائی ہیں یہیں تک اس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب مینا پہنچنا ہے اس کے بعد حج ان تینوں اقسام کا سیم ٹو سیم طریقہ کار ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے تمام رکن 7 ذی الحج کو کیا کرنا ہے، پھر 8 ذی الحج کو کیا کرنا ہے، 9 ذی الحج کو کیا کرنا ہے اور 10 ذی الحج کو کیا کریں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ مینا کی طرف جاتے ہیں 8 ذی الحج کو، 7 ذی الحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اس دن آپ مکمل تیاری کریں، اس دن مکمل اپنے حج کے مسائل سیکھیں، دعائیں یاد کریں۔ دعائیں آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بکس ملتی ہیں، کتابیں ملتی ہیں، ہر لینگویج، ہر زبان میں۔ آپ وہ جو ہیں زبانی یاد نہیں کرنی، مشکل نہیں ہے، کوئی کر نہیں سکتا۔ چھوٹی چھوٹی بکس لے لیں اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، جہاں بھی جائیں وہ دعائیں آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ دعاؤں کے لیے، ان چیزوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زبانی یاد ہو، بلکہ اپنے پاس ہی چھوٹی چھوٹی کتب رکھیں جن کے اوپر مکمل لکھا ہوتا ہے کہ عرفات کے دن آپ کون سی دعائیں کریں جو آپ کی قبول ہوں گی انشاءاللہ، مینا میں کون سی کریں، مزدلفہ میں کون سی کریں، کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں، تو اس میں ساری کتابوں میں ہر جگہ مینشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، 8 ذی الحج کو جو پہلا دن جسے کہتے ہیں یوم التراویح، حج، اس دن حج کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کو آپ نے احرام باندھنا ہے، حج کی نیت لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کرنا ہے اور آپ نے مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ اب یہ سنیں کہ مکہ مکرمہ حرم کعبہ شریف سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مینا کے کیمپ ہوتے ہیں جہاں لاکھوں کے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں کے حساب سے کیمپ تیار کیے گئے ہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے۔ وہاں 8 ذی الحج کو آپ نے پہنچ جانا ہے۔ وہاں پہ پہنچ کے آپ نے ظہر کی بھی نماز پڑھنی ہے، عصر کی پڑھنی ہے، مغرب کی پڑھنی ہے اور عشاء کی بھی پڑھنی ہے، اور 9 ذی الحج کی صبح کی فجر کی نماز بھی وہیں پڑھنی ہے مینا کے اندر۔ اب یہ ہو گیا۔ اب نیکسٹ آ گیا 9 ذی الحج کا دن۔ 9 ذی الحج کے دن آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں
اور یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن، جو اگر رہ جائے تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، حج ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے 9 ذی الحج کو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فجر کی نماز مینا میں پڑھنی ہے، اور مینا میں پڑھتے ہی آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ اب عرفات پہنچیں گے، وہاں مسجد نمرہ کے اندر بہت بڑی تعداد، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں، وہاں پر بیٹھے۔ مسجد نمرہ وہ ہے جو پہلی اسلام کی مسجد ہے، جو سال میں صرف ایک بار کھولی جاتی ہے حج کے لیے، جس میں لاکھوں لوگ بیٹھتے ہیں، اسے مسجد نمرہ کہتے ہیں، جو عرفات کے میدان کے اندر ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ پاک آپ کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے تو وہ آپ مسجد نمرہ دیکھ پائیں گے۔ اب اس مسجد نمرہ میں بیٹھیں گے لوگ، اور اس کے ساتھ عرفات کے پورے میدان کے اندر وہاں پر کیمپ لگائے گئے ہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے۔ ان کیمپوں کے اندر آپ کے خیمے، ان خیموں کے اندر آپ کے بیٹھنے کی مکمل جگہ ہوگی، آپ وہاں پہ بیٹھیں گے، اے سی لگے ہوئے ہوں گے۔ وہاں عرفات کا میدان خیال کیجئے گا، اپنے کیمپوں کے اندر آپ نے رہنا ہے، اپنے خیموں کے اندر رہنا ہے۔ عرفات کے میدان کی حدود ہوتی ہے، اگر آپ اس حدود سے باہر بیٹھیں گے تو آپ کا حج ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ نشان لگائے گئے ہیں، بورڈز جگہ جگہ نصب کیے گئے ہوتے ہیں کہ یہ عرفات کی حدود جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو خیال کیجئے گا، عرفات کی جہاں حدود ختم ہوگی وہاں آپ نے نہیں جانا، آپ نے ہمیشہ عرفات کے اندر ہی رہنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خطبہ حج سننا ہے، اور ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے۔ وہیں جا کر مسجد نمرہ میں عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز آپ نے اکٹھی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد غروب آفتاب تک میدان عرفات میں قیام کرنا ہے، یعنی کہ مغرب کی اذان سے پہلے تک آپ نے وہیں پہ رہنا ہے، وہیں عرفات میں رہنا ہے، مسجد نمرہ میں بیٹھنا ہے۔ وہاں پہ آپ دعا، استغفار، التجا، یہ سب سے افضل وقت مانا جاتا ہے کہ وہاں پہ تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد بغیر نماز پڑھے، آپ نے یاد رکھیں کہ آپ نے نماز مغرب وہاں پہ نہیں پڑھنی، نماز مغرب چھوڑ دینی ہے۔ وہیں عرفات میں جیسے ہی اذان ہوگی آپ نے عرفات کا میدان چھوڑ دینا ہے، اور آپ نے پھر جانا ہے مزدلفہ کی طرف، جسے 9 اور 10 ذی الحج کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ کی قیام کی رات کو، جو 9 اور 10 ذی الحج کی جو رات ہوتی ہے، وہ مزدلفہ کے اندر ہی آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ زیادہ تر ابھی تو کچھ خیمے لگا دیے گئے ہیں، ورنہ پورے آسمان کے نیچے پہاڑوں، سڑکوں کے اوپر آپ کو سونا ہوتا ہے، کیونکہ رات کا وقت ہوتا ہے، ٹھنڈا وقت ہوتا ہے ہلکا ہلکا۔ عرفات سے مغرب کے بعد آپ نے مزدلفہ میں آنا ہے۔ یہاں پہ پھر آپ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے وہ جمع کرنی ہے، ایک ہی ساتھ پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے وہ ایک ہی ساتھ آپ نے مزدلفہ کے اندر آ کے پڑھنی ہے، اور رات کھلے آسمان تلے گزاریں، سوئیں، آرام کریں، اور ہو سکے تو وہاں پہ مسجد مشعر الحرام ہے تو وہاں پہ بھی جا کے آپ قریب جا کر دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی کہ فجر کے جو سورج نکلتا ہے، جو سورج طلوع آفتاب، اس سے پہلے آپ نے مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے، جہاں سے آپ نکلے تھے، جہاں سے 8 ذی الحج کو وہاں آئے تھے اور 9 ذی الحج کو وہاں سے نکلے تھے۔ آپ نے واپس اس مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے صبح 10 ذی الحج کی آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے۔ اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ رات کو مزدلفہ میں تقریباً 50 سے 70 کنکریاں جو ہوتی ہیں وہ آپ نے اکٹھیاں کرنی، چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہوتے ہیں انہیں کنکریاں کہتے ہیں، جو شیطان کو آپ نے 3 دن لگاتار آپ نے وہاں پہ مارنی ہوں گی۔ ان کنکریوں کو وہاں پہ رات کے وقت ہی لوگ اکٹھے کرتے ہیں، وہ آپ نے یاد سے 70 کنکریاں، تقریباً 50 سے 70 زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو کوئی گم ہو سکتی، اس لیے سے زیادہ سے زیادہ 70 جو کنکریاں ہیں وہ اکٹھیاں کر لینی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے 10 ذی الحج، یہ حج کا سب سے مصروف دن مانا جاتا ہے۔ اس دن کیونکہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، 7 کنکریاں مسلسل مارنی ہیں، ہر کنکری پر کہنا ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد کنکریاں مار کے آپ نے قربانی کرنی ہے۔ جو حج تمتع اور حج قرآن جو والے لوگ ہیں ان پہ قربانی واجب ہوگی، حج افراد والے جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ان دونوں والے جو افراد ہیں، حج تمتع کی جو نیت کرتے ہیں یا حج قرآن کی، ان پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو قربانی کریں گے وہ کنکریاں مار کے۔ اس کے بعد
اپنا جو سر کے بال ہیں وہ منڈوا دینے ہیں مکمل، اس کے بعد پھر احرام کھول دینا ہے آپ نے، اس کے بعد مکہ شریف جا کر آپ طواف زیارت کریں، ٹھیک ہے، اس کے اگر آپ پھر صحیح کریں اگر پہلے آپ نے نہیں کی تو۔ اس طریقے سے 11 ذوالحج پھر اگلا دن آ جاتا ہے، آپ نے مینا میں رہنا ہے کنکریاں مار کے سکون سے، پھر اگلا دن 11 ذوالحج آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے زوال کے بعد، یعنی کہ زوال کتنے بجے؟ 12-1 بجے، مگر ظہر کی نماز کے بعد تقریباً لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے آپ نے جمرہ اولا پہ جانا ہے، رمی کے بعد دعا کرنی ہے، یعنی کہ چھوٹے شیطان کے پاس، وہاں پہ جا کے آپ نے مارنی ہیں کنکریاں، دعا کرنی ہے، پھر ادھر جا کے جانا ہے، پھر کنکریاں مارنی ہیں، پھر جمرہ عقبہ پہ جانا ہے جو بڑا شیطان ہے اس پہ کنکریاں مارنی ہیں، ہر جمرے پر ہر شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، یعنی کہ کل 21 کنکریاں آپ نے مارنی ہوں گی۔ پھر 12 ذوالحج کا دن آ جائے گا، پھر اسی طریقے سے آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، پھر اس کے بعد 13 ذوالحج آ جائے گا، پھر اس کے بعد آپ نے مینا میں قیام کیا ہے تو پھر اس کے بعد تینوں جمعرات پھر اس طریقے سے آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ حج رمی 13 ذوالحج کے بعد آپ نے پھر مینا سے واپسی کرنی ہے، پھر آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے مکہ سے رخصت سے قبل جب آپ مکہ شریف سے نکلیں گے تو اس سے پہلے آپ طواف وداع، جسے وداع طواف بھی کہتے ہیں، الوداع طواف بھی کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف کہتے ہیں، تو طواف وداع رخصت سے پہلے، مکہ سے رخصت سے پہلے آپ کریں، 2 رکعتیں نماز مقام ابراہیم پر پڑھیں، زمزم پئیں، دعا کریں، ملتزم پر گریہ و زاری کریں، اور آخر میں حجر اسود کو اگر ہو سکتا ہے تو بوسہ دیں۔ رش بہت ہوتا ہے، آپ نے بالکل غلطی نہیں کرنی کہ کوئی بے ادبی نہیں ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے تو دور سے ہاتھ کے بوسے سے آپ اس کا اشارہ کریں تو آپ نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا کوئی حج خراب نہ ہو، عمرہ خراب نہ ہو اور بے ادبی نہ ہو، تو آپ بالکل رش میں نہ گھسیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے اپنے عزیز و اقارب سے وہاں پہ ملیں تو اللہ پاک آپ کا حج مقبول فرمائے، اور جن لوگوں نے حج کیا ہے اور جن لوگوں نے نہیں کیا تو اللہ پاک ان کو جلد سے جلد حج کی، عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں ہوں دا وزٹر کنگ مسلم، مکہ شریف سے، حرم کعبہ شریف سے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔